اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، اسلام جسے کہا جاتا ہے، اتنا زبردست دین ہے، اتنا مزے کا دین ہے کہ اس سے زیادہ مزے کی دنیا میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے نا، اسے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، خاص طور پہ وہ نعمت جو فری پھوکٹ میں ملی ہو۔ پھوکٹ کا لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن فری کے ساتھ پھوکٹ لگاؤ تو پھر صحیح معنی میں فری بنتا ہے۔ وہ پھوکٹ فری کی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ فری کا مطلب تو جیسے آپ گئے اور دکان میں کوئی چیز فری میں لے کر آ گئے، آپ نے پیسے دینے کی کوشش کی، اس نے پیسے نہیں لیے، لیکن آپ کی محنت تو لگی نا دکان تک جانے میں۔ پھوکٹ کا مطلب ہوتا ہے محنت بھی نہیں لگی ہو، پیسے بھی نہ لگے ہوں، اور وہ خود ہی آپ کے گھر بانٹ کے چلا گیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں از کالڈ فری پھوکٹ۔ تو لوگ کہتے ہیں نا پھوکٹ کی ٹینشن، یعنی بلا وجہ میں نے کوئی ٹینشن والا کام کیا نہیں، مجھے بلا وجہ ٹینشن دے کے جا رہا ہے۔ دوسری شادی پہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ میری زندگی جب پہلی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی گزر رہی ہے تو مفتی صاحب پھوکٹ کی ٹینشن کیوں لوں میں؟ کہتے ہیں۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہماری پہلی وائف کے ساتھ اچھی زندگی گزر رہی ہے، بچے بھی ہیں، تو فری پھوکٹ کی ٹینشن ہمیں کیوں دلوا رہے ہو بلا وجہ؟ تو ان کو میں جواب میں کہتا ہوں کہ دوسری شادی ہم اس لیے کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ بہت سی خواتین جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ فری پھوکٹ کی ٹینشن سے نکل جائیں گی۔ ان کے لیے اللہ نے آپ جیسے آدمی کو پیدا کیا ہے کہ دوسری بیوی بنا کے گھر دے دے، مگر آپ نکاح نہیں کر کے فری پھوکٹ کی اس کو ٹینشن دے رہے ہو۔ تو یہ صرف فری پھوکٹ کا لفظ سمجھانے کے لیے میں نے بتایا ہے، دوسری شادی کی ترغیب دینے کے لیے نہیں کہا میں نے۔ اس پہ میرے الگ ٹاپک ہے، الگ بیانات کئی دفعہ ہو چکے ہیں۔ خیر، تو جو نعمت انسان کو فری میں ملتی ہے اور فری کے ساتھ فری پھوکٹ میں ملتی ہے، اس نعمت کی قدر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے۔ ہمیں بھی اسلام کی نعمت جو ملی ہے نا، وہ فری میں بھی اور پھوکٹ میں بھی۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ابا مسلمان، اماں مسلمان، کوئی ٹینشن نہیں، پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے، بلکہ اسلام چھوڑنا ٹینشن ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں مسلم فیملی میں پیدا کر کے اسلام چھوڑنا مشکل بنا دیا ہمارے لیے۔ یعنی حق پر قائم رہنا یہ آسان ہے، حق کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالی جو تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا، انہوں نے فرمایا، ایک جگہ میں نے پڑھا علماء کے بارے میں کہ اللہ نے ہم پہ اتنا فضل کیا کہ ہمیں اسلام سے، ان کی بات کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کہ ہمیں اسلام سے اتنی محبت دے دی کہ اسلام کے پھلنے پھولنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اسلام سے محبت ہمیں دے دی اللہ نے۔ جب اسلام کے پھیلنے سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے، تو کسی اچھے کام سے خوشی ہو، بعض دفعہ اچھا کام کیا جاتا ہے مجبوری میں، خوشی خوشی نہیں۔ جیسے ایک آدمی زنا سے بچتا ہے، نوجوان زنا سے بچتا ہے، دل چاہ رہا ہے زنا کرنے کا، لیکن اللہ کے خوف سے وہ بچتا ہے، تو بچے گا تو، لیکن خوشی خوشی نہیں، یہ سوچ کے کہ بس یار، بس اللہ نے حرام کر دیا، بچ لو یار۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے آپ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، کوئی خوشی خوشی آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ خوشی خوشی آئے ہوئے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ نے فرض کیا ہے جانا پڑے گا بھائی۔ کیا خیال ہے؟ بعض نیکیاں ہوتی ہیں خوشی خوشی نہیں ہوتی، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، پھر بھی انسان کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دل میں خوشی نہیں ہوتی، لیکن کرنا پڑتا ہے، بھائی مسلمان ہے۔ تو نیکی کا ثواب پھر بھی ملتا ہے اگر خوشی خوشی نہ ہو، بلکہ ڈبل ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے نا، کیونکہ دل نہیں چاہ رہا پھر بھی نیکی کا کام کر رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا پھر بھی برائی کو چھوڑ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کی طبیعت برائی کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن وہ اس چاہت کے خلاف کام کر کے برائی سے بچتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کرنے کا کام، برائی کا کام، لیکن بچ جاتا ہے۔ اس پہ ثواب کتنا ملتا ہے؟ ڈبل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بزدل آدمی ہے اس کو جہاد کا ثواب ڈبل ملتا ہے۔ جو بزدل ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کا تو لڑنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ڈر لگ رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پہ لڑتا ہے، تو اس کو ثواب بہادر کی نسبت بولو ڈبل ملتا ہے۔ جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو ثواب ڈبل ملتا ہے، کیونکہ اس کا دل نہیں چاہ رہا، اس کی روانی نہیں ہے۔ ثواب کتنا ہو گیا؟ ایک علمی پوائنٹ کی بات ہے، اس کو نوٹ کرو، کام کی بات ہے۔ اس کو ثواب کتنا مل گیا؟ بولو ڈبل مل گیا، دل نہیں چاہ رہا۔
روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی رکھا، ثواب کتنا ہو گیا؟ آپ لوگ منہ سے بولو نا بھائی، آپ کا بولنے کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی بولو گے تو ڈبل ثواب ملے گا. کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا رپلائی کرنے کا، ڈبل ثواب کی نیت سے. یہ جو بسوں میں ہوتا ہے نا ڈبل اے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. سنگل اے بولے کوئی نہیں چلے گا، ڈبل اے. تو جس نیکی کے کرنے کا دل نہ چاہے وہ نیکی کرو گے تو ثواب کتنا ملے گا؟ ڈبل ملے گا. برائی سے بچنے کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی بچو گے، ثواب ڈبل ملے گا. اللہ کی راہ میں لڑنے کا دل نہیں چاہ رہا، شہادت سے ڈر لگتا ہے، بہادری سے لڑنے سے ڈر لگتا ہے پھر بھی لڑے گا، ثواب ڈبل ملے گا. دوسری شادی کا دل نہیں چاہ رہا، قوم کی خاطر عورتوں کو ٹھکانہ دینے کے لیے شادی کرے گا، ثواب بولو ڈبل ملے گا. اور اگر اس ڈبل کو 4-8 گنا بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھانے کا آپشن بھی ہے، لیکن یاد رکھو صرف ثواب ملے گا. یہ ذہن میں رکھنا. لوگ خوشی میں آ جاتے ہیں، اچھا یار یہ تو بڑا سا، صرف کیا ملے گا؟ ثواب ملے. اور میں واقعہ سناتا ہوں نا، ایک صاحب آئے، بہت پرانی بات ہے، 20-25 سال ہو گئے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ایک دودھ پتی پلانی ہے، بہت اہم مشورہ ہے. اصل میں تو مشورہ کرنا تھا، انہوں نے کہا ایسے نہیں، الگ سے ہوٹل میں لے جا کے دودھ پتی سامنے ہوگی پھر، تاکہ آپ بالکل فوکس سے مجھے مشورہ دے. بات کتنی پرانی ہے؟ 20-25 سال پرانی بات. میں نے کہا ویسے ہی مشورہ، کہنے نہیں ایسے نہیں، فوکس رہے آپ کا، کیونکہ بہت امپورٹنٹ مشورہ لینا چاہتا ہوں. ہوٹل میں لے گئے، دودھ پتی کا آرڈر کیا، ہمارے سامنے دودھ پتی، ان کے سامنے دودھ پتی، کڑک سی کراچی کی. کراچی اور پشاور اور کوئٹہ نہیں، سوری، کراچی اور کوئٹہ کی جو دودھ پتی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اگر کسی کو دودھ پتی پینی ہے تو صرف کراچی اور کوئٹہ، بس، اس کے علاوہ سب بیکار کی باتیں ہیں. خیر، تو جب انہوں نے پلائی تو میرا دماغ، ظاہر ہے سارے دماغ کے جو ہارمونز سب ایک دم کیا ہو گئے؟ ایکٹیو. اب میں مشورے کی پوزیشن میں داخل ہو گیا، فل پوزیشن، مشورہ صحیح دوں. کہنے لگے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا دودھ پتی پی ہوئی ہے نا، اب فوکس ہے نا، فوکس ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. میں نے کہا ثواب کی گارنٹی ہے، حالات کی کوئی گارنٹی نہیں، بس ٹو دا پوائنٹ. تو انہوں نے کہا آپ تو اتنی ترغیبیں دیتے ہو، بس. میں نے کہا بس یہی، اس پوری ترغیب کا حاصل کیا ہے؟ ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا. پبلک ناراض ہوگی لیکن اللہ خوش. اگر آپ کے بچے ہیں وہ بھی ناراض، اللہ خوش. پہلی بیوی ناراض، اللہ خوش. سسر ناراض، اللہ خوش. پڑوسی ناراض، اللہ. تم لوگ کو کیوں نہیں بول؟ ڈبل ثواب ملے گا نا، بولو نا. پڑوسی ناراض، اللہ خوش. بہنیں ناراض، اللہ خوش. ماں ناراض، اللہ خوش. باپ ناراض، اللہ خوش. حکومت ناراض، ہو سکتا ہے کیس ہو جائے، 6 مہینے کی جیل ہو جائے، اللہ خوش. زرداری ناراض، اللہ خوش. شہباز شریف ناراض، اللہ خوش. تو ساری دنیا کے، حتیٰ کہ مسجد کا امام ناراض، اللہ خوش. مقتدی ناراض، اللہ خوش. خوش صرف وہ دوسری عورت ہوگی جس کو ٹھکانہ دیا آپ نے، تو اسی کی وجہ سے اللہ کیا ہوگا؟ خوش. باقی حالات، میں نے کہا حالات تو ایسے ہوں گے نا کہ موسٹ وانٹڈ اپنی بائک اور گاڑی کے پیچھے لکھ دو. تو میں نے کہا اگر اس کو انجوائے کرنے کا تحمل اور برداشت ہے تو کرو، ورنہ. پھر میں نے کہا دیکھو کراچی میں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. کتنا عظیم جملہ رکشوں اور بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے. اور رکشے والا بیچ روڈ پہ چلاتا ہے، روڈ گھیر کے نا، پیچھے لینڈ کروزر والے کو وہ راستہ نہیں دے رہا ہوتا، بیچ روڈ پہ چلا رہا ہے. اب آدمی کو غصہ تو آئے گا نا، یار مجھے کراس کرنے دے. تو پیچھے اس نے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت. میں نے کہا وہ اتنی بڑی ٹینشن لیتا ہے، دیتا ہے صرف اس ایک جملے کو لکھ کے. تو آپ بھی اپنی بائک پہ لکھ دینا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ تو ہم بیچ میں فری پاکٹ سمجھانے کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے مثالیں رکھ دی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو نعمت انسان کو اچھا، یہ فری سے ایک اور چیز یاد آئی. اب کیا کروں یار، بعض لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی بیوی ہماری دوسری شادی کرا رہی ہے، اور اپنی وائف سے میری بات کراتے ہیں. وہ وائف کہتی ہے میں دل سے راضی ہوں، میں خود کروا رہی ہوں. میں اس وائف کو کہتا ہوں یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ نہ کروائیں، چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ. وہ آدمی اتنا غصے کرتا ہے، یار مفتی صاحب میری بیوی اتنی مشکل سے راضی ہوئی تھی اور وہ میری دوسری شادی کرا رہی تھی اور آپ نے اسی کو بول دیا کہ آپ کا کام نہیں ہے. تو میرا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بکرے کو کبھی نہیں کہا جائے گا کہ قربانی کے لیے لیٹ جائے. وہ کیا خیال ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے بکرا ذبح کرنا ہے اور مجھے آ کے کہہ رہے ہیں بکرے کو سمجھاؤ کہ لیٹ جائے. اور بھائی جس عورت پہ سوکن آ رہی ہے اس کو تکلیف ہوگی، اس سے کیوں یہ کام کروا رہے ہو؟ دوسری بات یہ کہ
اس سے کہنا کہ میری شادی کرواؤ، اس کا مطلب آپ میں تپڑ نہیں ہے پھر، کیونکہ ری ایکشن سب سے زیادہ اسی کی طرف سے ہونا تھا، اسی کو آپ نے سائڈ پہ لگا دیا. اب ری ایکشن تو پھر بھی ہوگا، یہ ذہن میں رکھو، لیکن آپ نے کرنے کے بعد ساری بلی ڈالنی ہے اس کے اوپر کہ تم نے ہی تو بولا تھا، اور گھننے بن جاؤ گے آپ. اب جو ٹینشن آئے گی، ایک تو اس پہ سوکن آنے کی ٹینشن، دوسری اس ٹینشن کی ذمہ دار بھی آپ اس کو بناؤ گے. اس لیے میں عورتوں کو کہتا ہوں آپ کا یہ کام نہیں ہے اپنے میاں کو دوسری شادی کی ترغیب دینا، آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ بولو بھائی مجھے میرے حقوق چاہیے، کرنا نہ کرنا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، مجھے میرے حقوق میں ذرا کوتاہی ہوئی نہیں چھوڑوں گی میں. عورت کا کام یہی ہے. ہمارے نبی نے جتنی شادیاں کی ہیں امی عائشہ نے تھوڑی کرائی تھی؟ نہیں آئی سمجھ بات. حضرت سودا حضرت عائشہ نبی کے نکاح میں تھی، تو باقی ساری شادیاں حضرت سودا حضرت عائشہ نے تھوڑی کروائی تھی، نبی نے کر لی، بتا دیا، بس اس طرح ہوا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب بیگم آپ کے ساتھ ہوگی، سسرال آپ کے ساتھ ہوگا، تو پھر جو آپ کو دوسری بیوی ملے گی وہ فری اور پھوکٹ میں ملے گی. تو جو فری پھوکٹ میں چیز ملتی ہے، بعد میں جو ٹینشنیں آئیں گی نہیں اٹھا پاؤ گے تم. پہلے ہی ٹینشنوں کو برداشت کر لیا، اس کا مطلب تپڑ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ شروع میں سسرال کی مخالفت کو برداشت کر کے کر لی، اس کا مطلب یہ بعد میں بھی برداشت کر سکتا ہے. شروع میں ہی اگر ٹینشن نہیں ہو رہی اور بیگم اور سسرال ملا ہوا ہے، ٹینشن تو وہ دے گا. یا تو ایسا ہوتا نا کہ نہیں دے، جب وہ تو سوکن جب آئے گی تو بیوی ٹینشن دے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹینشن نہ دے، وہ امپاسبل ہے، وہ دے گی. تو جب دے گی تو پھر تم بلی ڈالو گے اسی کے اوپر کہ آپ تم نے ہی تو بولا تھا، آپ نے ہی تو بولا تھا. نہیں بھائی آپ نے نہیں بولا تھا، آپ ذمہ دار نہیں ہو، میں ذمہ دار ہوں. بیگم میرے جو ہوا ہے میں ذمہ دار ہوں، اس کو تو آپ بھگتو. اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ بھگتو گے. تو اس لیے جو پیڑے کھا کے کرتا ہے نا دوسری، تو میں اس کو منع کرتا ہوں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. اس میں شروع سے ہی فائٹ ہوگی، فائٹ کے بعد جب جیتو گے تو پھر اس کا مطلب تم میں فائٹ برداشت کرنے کی طاقت ہے. دیکھو جو اپنے رکشے کے پیچھے لکھا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں سائڈ پہ ہو رہا ہوں تم نکل جاؤ. اس نے لکھا اس لیے ہوتا ہے میں بیچ سڑک میں ہی چلاؤں گا، تیرے اندر تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت. اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہاں بہت سے لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے یار یہ پھر کیا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نعمت انسان کو فری میں ملتی ہے اس کی انسان قدر نہیں کرتا. ہمیں بھی اسلام فری میں ملا ہے، ماں باپ مسلمان، چاروں طرف ماحول مسلمانوں کا، حلال میٹ مل رہا ہے ہر طرف، دائیں بائیں ہمیں شراب کباب کی محفلیں نظر نہیں آتی. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اتنا خراب ماحول ہے. او بھائی صاحب جب بھی اپنے ماحول کو کمپیئر کیا کرو دوسرے ملکوں سے کمپیئر کیا کرو. کسی بھی چیز کو ناپنے کا معیار خلفائے راشدین نہیں ہے. لوگ ہمارے کنٹری کو جانچتے ہیں خلفائے راشدین سے کہ خلفائے راشدین کا دور تو ایسا تھا، ہمارا ملک تو ایسا ہے. نا 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 نا، آپ اپنے ملک کو کمپیئر کرو گے دوسرے ملکوں سے. اسلامی ماحول کی بات کر رہا ہوں میں، دوسرے ملکوں سے. آپ جتنے دوسرے اسلامی ملک ہیں سوائے سعودی عرب کے، جتنا اسلام آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا کہیں کسی اور ملک میں نظر، اسلامی ملکوں میں نظر نہیں آئے گا آپ کو. ابھی ہم ترکی گئے، بہت اچھا کنٹری ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا لگا. ہم جس علاقے میں ٹھہرے وہاں کی خواتین پردہ کرتی ہیں، کوئی بزرگ رہتے ہیں وہاں پہ تو ان سے بیعت ہیں، سب پردہ وردہ، بڑا اچھا ماحول. کسی کام سے ہم کسی دوسرے علاقے میں گئے تو آپ یورپ کو بھول جاؤ، نائٹ کلب بھی ہیں، ٹھش پش چل رہا ہے اور ناچ رہے ہیں گلیوں میں ہی. ہمارے دوستوں نے کہا کہ یہ ماحول ہمیں کبھی بھی پاکستان میں نظر نہیں آیا. ہو رہا ہے انڈور ہو رہا ہے، کھلا ڈلا نہیں ہو رہا. اور اگر کھلا ڈلا ہوتا ہے میڈیا پہ اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جاتی ہے، بھرپور آواز. ملیشیا میں دیکھ لو جا کے کیا ماحول ہے. تو اس لیے میرے بھائی کچھ پازیٹیو سوچنا بھی سیکھ لو. آپ آئے میری بیگم ایسی، میری بیگم ویسی، صحابیات تو ایسی تھیں، تو کیا کہا جائے گا؟ ابے تو اپنی بیوی کا مقابلہ صحابیات سے کیوں کروا رہا ہے؟ دائیں بائیں کی عورتوں سے کرانا. کیا خیال ہے؟ کوئی خاتون کہے صحابہ تو اب ایسے تھے اپنی بیوی کے لیے، ہم کہیں گے بھائی تمہارا میاں جو جمشید ہے اس کو غفار سے مقابلہ کراؤ، ستار سے مقابلہ کراؤ، تو صحابہ سے مقابلہ کراؤ گے تو ہار جائے گا. ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح امام اور بزرگ کو بھی صحابہ سے مت ناپا کرو. مسجد کے امام اور بزرگوں کو آج کے بزرگوں کے حساب سے کمپیئر کیا کرو. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر تو اتنے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، حضرت عمر تو اتنے بڑے خلیفہ ہو کے ایسی غربت میں، اور امام صاحب کو دیکھو، ہمارے امام صاحب کو دیکھو. تو بھائی صاحب آپ اپنے امام کا مقابلہ حضرت عمر سے کرا رہے ہو، تو پھر اپنا مقابلہ حضرت ابو ہریرہ سے کراؤ نا. مامون تھا، ہارون تھا، پتہ نہیں بادشاہ تھا، ایک دفعہ سواری پہ جا رہا تھا، بڑی شاہی سواری جیسے بادشاہوں کی ہوتی ہے.
تو اس کی لگام ایک آدمی نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہا بیٹا ریکارڈ نہیں کرو ٹھیک ہے نا, گھوڑے کی لگام پکڑ کے ایک شخص نے کہا کہ تم زیادہ بہتر ہو یا عمر بن خطاب. اس نے کہا بھائی عمر بن خطاب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو اتنے بڑے خلیفہ اور پیون زدہ کپڑے پہن کے گدھے پہ سواری کرتے تھے, تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, اور تو ایسا شاہی لباس پہن کے شاہی گھوڑوں پہ اس پروٹوکول کے ساتھ گھوم رہا ہے, شرم نہیں آتی تجھے؟ یہ میں اپنے الفاظ میں اس کی بات کو بیان کر رہا ہوں. تو ہر جو خلیفہ تھا نا اس نے جواب دیا, بادشاہ نے جواب دیا کہ عمر بن خطاب کی حکومت ابو ہریرہ جیسے لوگوں پہ تھی. اگر عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ 12 پیون تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پہ 15 پیون. اور میری حکومت, ہمارے استاد جب یہ واقعہ سناتے تھے تو ایک لفظ بڑھاتے تھے, میری حکومت تیرے جیسے گدھوں پہ ہے. تو چاہتا ہے کہ خود تو پروٹوکول کے ساتھ گھومے اور بادشاہ گدھے پہ گھومے, عوام جو ہے وہ تو شاہی لباس پہن کے ریشمی کپڑے پہن کے گھومے اور بادشاہ ہے بھائی گدھے پہ پیون زدہ کپڑے. تو کہا عمر بن خطاب کی حکومت ابو ہریرہ جیسے نیک لوگوں پہ تھی اور میری حکومت تم جیسے گدھوں پہ ہے. یعنی گدھے کا لفظ ہمارے استاذ بڑھاتے تھے واقعے میں جان ڈالنے کے لیے. نہیں آئی میرے خیال بات تو ہر جب بھی اپنے ملک کو کمپیئر کرو اور اپنی قوم کو, دائیں بائیں لوگوں کو, تو کس سے کمپیئر کرو؟ آج کے لوگوں سے کمپیئر کرو. تو اسلامی لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا پاکستان میں ساری چیزیں اسلامی چل رہی ہیں, لیکن جتنے اسلامی کنٹری ہیں سعودی عرب کے علاوہ, اس میں سعودی عرب اور پاکستان کا پلہ اسلامی ہونے میں سب سے بھاری ہے. جس نے ٹریولنگ کی ہے وہ یہ بات جانتا ہے, سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے. خیر, اور سب سے زیادہ تحریکیں یہاں چل رہی ہیں اس ملک کو توڑنے کے لیے. لیبل اسلامی لگایا جا رہا ہے کہ اسلام لا رہے ہیں, لیکن اسلام نہیں آ رہا, توڑنے کی طرف جا رہا ہے. تو ایک ہی رہ گیا ہے, اس کو بھی بیڑا غرق کر دو گے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو نعمت انسان کو فری پھوکٹ میں ملتی ہے انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا. ابا کی وراثت دیکھ لو, اکثر جن بچوں کے باپ محنتی ہوتے ہیں بچے سست ہوتے ہیں, اکثر دیکھا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ساری محنت باپ نے کر لی ہوتی ہے, بچوں کو فری میں کھانے کو مل رہا ہوتا ہے, لہذا نالائق باپ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں ایسا تھا اور بچے کیسے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں تم اچھے تھے اس لیے تمہارے بچے نالائق ہیں, تم اگر محنت نہ کرتے تو بچے محنتی ہوتے, سر پہ پڑتی ان کو. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں سے محنت کرائیں. ایک صاحب مجھے اپنا بیٹا گود میں لے کر آئے اور کہنے لگا میرا بیٹا دکان میں جا کے جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے میں قیمت نہیں دیکھتا, اس کو دلا دیتا ہوں فوراً, کیونکہ اس کی ساری خواہشات تو پوری کر رہا ہے. کل جب تو مر جائے گا یا جیب میں پیسے نہیں ہوں گے یا تو ریٹائر ہو جائے گا, اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو نتیجہ کیا کرے گا؟ صدر بننے کی کوشش کرے گا پاکستان کے, مختصر لفظوں میں سیاست میں آئے گا. کیا خیال ہے؟ چوریاں کرے گا, ڈکیتیاں کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, خواہشات کا غلام بنا دیا آپ نے. اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں نا ان تمام عبادتوں میں خواہشات قربان کرائی جاتی ہیں, اسی سے قوم بنتی ہے. روزے میں خواہشات پوری کروائی جاتی ہیں, قربان کرائی جاتی ہے. بولو, چھوڑنا پڑتا ہے کھانا پینا. اور نماز میں خواہشات پوری کروائی جاتی ہیں, قربان کروائی جاتی ہیں. قربان پاک کرنا ہے جسم کو, کپڑے پاک کرنے ہیں, وضو کرنا ہے. سردیوں میں بھی وضو کرنا ہوتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں یخ ٹھنڈے پانی سے بعض دفعہ غسل کرنا پڑتا ہے. صبح صبح یخ ٹھنڈے پانی سے, گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا, اگر ہو بھی تو کتنا مشکل ہے سردیوں میں غسل کرنا. فجر کی نماز آسان ہے مشکل ہے, اٹھایا جاتا ہے صبح صبح. زکوٰۃ آسان ہے مشکل ہے, مال نکالا جاتا ہے. اسلام میں لینے کے فضائل نہیں ہے, پیسہ دینے کے فضائل ہیں. بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف مت کرو, آسان کام ہے مشکل کام ہے. انگریز نے آسان کام کیا, ابا کو اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دیا. اس نے مشکل کام کیا, آسان کام کیا. آسان یہ ابا اماں کو اٹھا کے کہاں جمع کرا دو؟ عیدی سینٹر. ان کو لوگ کے جو عیدی سینٹر ہوتے ہیں, اولڈ ہاؤس جسے کہا جاتا ہے, ہوتا وہ عیدی سینٹر ہی ہے. اسلام میں تو ساری صبح سے لے کے شام تک مشکلات ہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو یہ دوسری شادی پہ جو آپ بات کرتے ہو بڑے مزے کا کام ہے, تو کر کیوں نہیں لیتے؟ مزے کا کام ہے تو یہ بھی تو مشکلات ہیں, ذمہ داریاں بڑھ گئیں. تو اب آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے اسلام بڑا مزیدار مذہب ہے, اب آپ کہہ رہے ہو اسلام میں مشکلات ہی مشکلات ہیں. وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ میں بتاؤں گا, اس کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. مشکلات ہی مشکلات. صفائی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. خود کو گندا رکھنا آسان ہے, صاف رکھنا آسان ہے, یا گندا رکھنا آسان ہے؟ گندا رکھنا. بغلوں کے بال چھوڑ دیں آپ, بڑھتے چلے جائیں گے. زیر ناف بال چھوڑ دیں آپ, بڑھتے چلے جائیں گے. کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. کیا خیال ہے؟ نبی نے فرمایا ہر مسلمان پہ لازم ہے ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم لازمی غسل کرے. صحیح حدیث ہے.
کم سے کم ہفتے میں 1 دفعہ غسل کرنا حدیث کے مطابق مسلمان پر لازم ہے. اور اگر غسل فرض ہو جائے, نائٹ فال ہو گیا یا غسل جنابت, تو وہ تو پھر جتنی دفعہ اتنی دفعہ غسل کرنا پڑے گا. آسان ہے مشکل ہے؟ ایک خاتون کا کیس ہمارے پاس آیا, وہ خاتون اپنے میاں سے خلا مانگ رہی تھی. میں نے کہا وہ کیوں بھائی؟ کہ نہیں, یہ کمبخت غسل جنابت ہی نہیں کرتا. ایسے مارکیٹ میں مسلمان میاں آ رہے ہیں. اب یہ غیر مسلموں میں تو سنا تھا, غیر مسلموں میں کہ وہ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور غسل کیے بغیر آفس چلے جاتے ہیں. مسلمانوں میں خدا کی قسم پہلی دفعہ سنا ہے میں نے. اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی ہے, اور بیگم کہہ رہی ہے کمبخت غسل جنابت ہی نہیں کرتا ہے یہ. میں نے کہا مجھے اس سے گھن آنے لگی. میں نے کہا یار تو کیوں نہیں کر رہا؟ مشکل کام ہے, کیا ضرورت ہے بھائی؟ بس اٹھو صبح, پتلون پہنو, منہ پہ تھوڑا سا چھپکا مارو اور پتلی گلی سے نکل لو. کیا خیال ہے؟ آسان ہے نا. جتنے کام اسلام نے بتائے ہیں سوائے بقرعید میں گوشت کھانے کے. بقرعید میں 3 دن کیا ہے؟ کھانے پینے کے ایام ہے, بس یہ کھانے کا دن ہے. لیکن اس یہ بھی مشکل ہے کیونکہ یہ گوشت فری پھوکٹ کا نہیں ہے. یہ گوشت عام دنوں میں آپ دکان سے خریدتے سستا ہوتا, آپ کو 3-4 لاکھ کا بیل لا کے کاٹو گے تو وہ مہنگا پڑے گا. تو یہ بھی آسان ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی مشکل ہے. غریبوں کے لیے مزے ہیں اس میں. اب جو قربانی کر رہا ہے اس کا تو خرچہ ہو رہا ہے. سارے حکام کیا ہے میرے بھائی؟ مشکل. غصہ جاری کرنا آسان, غصہ پینا مشکل. تو اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی صفت کیا بیان فرمائی؟ جب غصہ آتا ہے چپیڑ لگاتے ہیں سامنے والے کو نہ. والکاظمین الغیظ, ایمان والے لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں, بہت دیکھ کے جاری کرتے ہیں. غصہ کے جاری کرنے کا موقع بھی ہے یا نہیں, ورنہ کیا کرتے ہیں؟ پی جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, غصہ ہے. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. میرے اندر یہ خاصیت نہیں. ہمیں بھی غصہ آتا ہے, دل چاہتا ہے چماٹ لگا دو, گھما دو سامنے والے, ایسا کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے یا اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے. ایسا ڈیزائن بنا دو اس کا. یہی ہوتا ہے نا غصے میں, گھما دو اس کو, پتہ ہی نہیں چلے کہ سیدھا کدھر سے الٹا کدھر سے. وہ بچپن میں لطیفہ سنتے تھے کہ ایک آدمی کو سردی لگ رہی تھی تو اس نے پتہ نہیں شرٹ اوپر کر لی, یوں کر کے باندھ لی نا, اور آنکھیں کھول دی. تو سامنے والے کو پتہ ہی نہیں, وہ سمجھا یہ سرکٹا آ رہا ہے. ہمارے یہاں قبرستان میں جب میں نیا یہاں آیا تو لڑکے کہتے تھے مفتی صاحب ادھر ایک سرکٹا ہے قبرستان میں. وہ یاد رکھو سرکٹے نہیں ہوتے, کچھ لوگ سویٹر اوپر یوں کر کے پہن لیتے ہیں تو وہ دیکھنے میں کیا لگتے ہیں؟ سرکٹے لگتے ہیں. تو ایک ٹرک آ رہا تھا, دونوں طرف بتیاں تھیں, یہ سمجھا 2 بائکیں آ رہی ہیں. کیا آ رہی ہیں؟ 2 بائکیں. تو اس نے کہا بیچ میں سے گزار لیتا ہوں. کراچی میں ہوتا ہے یہ سب کچھ, روڈوں پہ لائٹیں نہیں ہے نا, تو ٹرک کو بعض دفعہ 2 بائکیں سمجھ کے لوگ بیچ میں گزر دیتے. اس کے بعد ان کا وہ حشر ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے سیدھا کدھر سے ہے اور بولو الٹا کہاں سے. تو وہ تو اس نے تو سویٹر یوں کیا ہوا تھا, تو ٹرک ڈرائیور سمجھا شاید اس کی گردن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. خیر اب یہ قصے لمبے ہو جاتے ہیں, میں بات کی طرف آتا ہوں. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, تو غصہ جاری کرنا آسان. ہاں, غصہ جاری کرنا اس وقت مشکل ہے جب سامنے طاقتور ہو. پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک چپیٹ گھمایا تو یہ آگے سے 10 چپیڑا لگائے. تبھی باس کے سامنے لوگ غصے کو پیتے بھی ہیں, یسر کرتے بھی رہتے ہیں. ہاں, مسجد کے امام کے سامنے غصہ ہے فوراً جاری کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ امام ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تھوڑا سا کیا کرو, صبر کرو. سفید داڑھی والے پہ غصہ آئے فوراً جاری کر دیتے ہیں. حالانکہ نبی نے حکم دیا کہ ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم. جو بوڑھا ہوتا ہے, سفید داڑھی والا ہوتا ہے, اس کی تعظیم در حقیقت اللہ کی تعظیم ہے. تو بوڑھے کے سامنے غصہ جاری بولو مت کرو, خاموشی رہو. مجھے بڑا غصہ آتا ہے, لوگ مسجد میں کہتے ہیں ہماری مسجد میں فلاں بڈھا, وہ یہ بڑا چیختا ہے. یار یہ بڈھے کا لفظ نہ بولو, بزرگ بول لو یار. کہاں سے ڈراموں سے سیکھ رہے ہو, فلموں سے سیکھ رہے ہو, کہاں سے سیکھ رہے ہو؟ پہلے زمانے میں جب اسلام دنیا میں غالب تھا نا, اتنی رسپیکٹ ہوتی تھی بزرگوں کی کہ لوگ داڑھی سفید کیا کرتے تھے. آج داڑھی جو سفید ہے وہ کالی کر رہا ہوتا ہے تاکہ جوان نظر آؤں. پہلے زمانے میں جب مسلمانوں میں بزرگوں کا احترام تھا نا ان احادیث کی وجہ سے کہ بھئی سفید ریش کا ہم نے کیا کرنا ہے, احترام, تو اتنا رواج بڑھ گیا تھا. جوان لوگ داڑیاں سفید کرتے تھے تاکہ میچور نظر آئیں, بوڑھے نظر آئیں, اور لوگ ہماری رائے کو ویلیو دیں, لوگ ہمیں رسپیکٹ دیں. یہاں تک کہ فقہا کو لکھنا پڑا کہ جیسے داڑھی کو کالا کرنا غلط ہے, سفید کرنا بھی کیا ہے, غلط ہے. یہ مسئلہ لکھنا پڑا. یہ دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو, تم ہو نہیں بزرگ, بلا وجہ زبردستی بزرگ بن رہے ہو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسلام دنیا میں غالب تھا اور مسلمان اپنے دین پر تھا. اتنا احترام ہے اسلام میں بزرگ کا. لیکن لوگ کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں, بڈھے کو دیکھو کیا ہو گیا, بڈھا پاگل ہو گیا, بڈھا سٹیا. مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا یہ الفاظ بولتے ہوئے, لیکن مارکیٹ میں یہ الفاظ
چل رہے ہیں, یار بوڑھا ہے, ڈانٹ دیا, چپ کر کے بیٹھ جاؤ یار, آگے سے جواب کیوں دے رہے ہو, لیکن بریکیں فیل ہیں. یہی باس جب ہوگا نا جس کے بارے میں خطرہ ہے کہ میں جاب سے نکال دوں گا, پھر دیکھو یس سر جی سر. میں نے حکومتی اداروں میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یس سر جی سر والا. میرا پلاٹ کا بزنس تھا نا 15-20 سال پہلے, مجھے کسی پلاٹ کی فائل کے سلسلے میں کسی حکومتی ادارے میں جانا پڑ گیا. تو میں نے دیکھا وہ جو آفیسر ہے نا, جس کا کام ہے آخر میں جب وہ سائن کرے گا تو اپروول ہوگی, اس کے سائن کے بغیر اپروول نہیں ہوگی. تو جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ آفیسر بہت بدتمیزی سے ان سے بات کر رہا تھا. میں بہت آبزرو کرتا ہوں ان چیزوں کو, بدتمیزی سے بات کر رہا تھا. تو وہ جتنے بھی تھے نا, وہ نو سر, یس سر, جی سر, ایک کو بھی غصہ نہیں آ رہا. میں کہہ رہا یار یہ آفیسر کس بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, مگر ان لوگوں میں کسی ایک نے بھی غصے کا اظہار نہیں کیا ہے. اتنی برداشت. ایک وکیل آیا, اس آفیسر سے کہا کہ سر پلیز اس پہ سائن کر دیں, بڑی مہربانی ہوگی سر پلیز. بڑے آرام سے, جیسے قرآن نے کہا نا ماں باپ کے سامنے میٹھے لہجے میں بات کرو, تو اس سے بھی زیادہ میٹھے لہجے میں کس سے بات کر رہا ہے, آفیسر سے. کوئی کلائنٹ ہوگا, اس کی کوئی فائل اٹکی ہوئی ہوگی, تو سر پلیز, آپ سر پلیز, بہت آہستہ آواز میں, بہت ہی آہستہ, سر پلیز. اور وکیل بھی بڑا وکیل. میں نے دیکھا کہ آفیسر کو غصہ آیا, اس نے اٹھا کے فائل ایسے کر کے دیوار پہ ماری ہے. آدمی کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی, کہ یار آپ سائن نہیں کرتے تو یہ بدتمیزی تو نہ کرو نا, فائل اٹھا کے آپ دیوار پہ مار رہے ہو. پھر بھی غصہ نہیں آیا. یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور میں اس سے میں یہ سیکھ رہا تھا کہ اللہ نے جو کہا ہے نا ماں باپ کے سامنے آواز پست کرو, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. باپ اگر غصے سے کوئی چیز اٹھا کے پھینک دے, اولاد کا ایٹیٹیوڈ دیکھو کیسے ماتھے پہ لکیریں آتی ہیں اور کیسے جواب دیا جاتا ہے. لیکن باپ کے سامنے, ماں کے سامنے اور باپ کے سامنے یہ رویہ برداشت بولو نہیں ہوتا. لیکن اس وکیل کو میں نے دیکھا کہ آفیسر نے جب فائل اٹھا کے پھینکی ہے نا ایسے, پھر بھی وکیل کو غصہ نہیں آیا. فائل اٹھا کے لایا, پھر سر سے ریکویسٹ کرنے لگا, سر پلیز, سر پلیز, اور بالآخر اس نے سائن کر دیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں ماں باپ کے سامنے زبان چل جاتی ہے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا, بھائی آپ سے برداشت ہوتا ہے. دو ٹیکنیکل فالٹ ہیں آپ کے اندر. ایک, ماں باپ کے احسانات بھول گئے ہو کہ تمہاری ماں نے تمہیں کیسے پالا تھا, اور تمہارا باپ تمہیں یہ شیلٹر نہ دیتا تو تمہیں یہ عزت نہ ملتی. تمہاری ماں بھی تمہیں عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی اگر باپ کی سپورٹ نہ ہوتی. یہ بھول گئے ہو. دوسرا, آخرت کا میں اللہ کے سامنے حساب بھول گئے ہو. یہ دو فالٹ ہیں تمہارے اندر. اگر یہ دو فالٹ نہ ہوتے تو جتنی اس آفیسر کی برداشت کر رہے ہو, خدا کی قسم اس سے 10 گنا زیادہ اپنے ماں باپ کی برداشت کرتے. میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں بات. تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ جو نعمت انسان کو فری میں ملتی ہے, انسان اس کی قدر نہیں کرتا. ہاں, بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو اسلامی احکام کیا ہے, مشکل ہے نا. مشکل احکام کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کے سامنے چیخنا آسان ہے, خاموش رہنا بولو مشکل. تو اسلام نے آسان حکم دیا یا مشکل حکم دیا؟ ہاں, باس کے سامنے چیخنا مشکل ہے, چپ رہنا کیا ہے, آسان ہے, کیونکہ پتہ ہے جاب سے کیا کر دے گا, نکال دے گا. ہمارے ایک دوست ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگی, بڑے غصے کے تیز تھے, ہر وقت چیخنا چلانا, ذرا سی بات. ہماری بھی ان سے گیدرنگ تھی, کبھی کبھار ہم کھانے پہ چلے جاتے تو ہوٹل میں دیکھتے نا کھانا مزے کا نہیں ہے, اس کو سنا دیتے تھے. جو ہوٹل کا اونر تھا اس کو سنا, تم نے کیا, ہم نے پیسے لیے ہیں سب, یعنی مشہور تھا کہ بھائی یہ اس سے ذرا بچ کے رہنا. اپنا واقعہ مجھے سنایا انہوں نے. ایڈمن لگے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں, تو کوئی ملازم آیا, چائے دیر سے لایا ہوگا یا چائے گر گئی ہوگی یا کچھ الٹا شلٹا کام, تو انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا. کہہ رہے جیسے میں نے اونچی آواز سے ڈانٹا ہے نا, میرے خلاف کمپلین. افسران بالا کی طرف سے آرڈر آ گیا. تو کہتے ہیں ایک آفیسر نے, جو ایک بڑا تھا, اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہمارے ہاں سوئی گرتی ہے نا زمین پہ, جسے کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنٹ, یہی کہتے ہیں نا, سائلنس, پن ڈراپ سائلنس. سوئی گرتی ہے نا, آواز آ جاتی ہے, اتنی کمپنی میں ہمیں خاموشی چاہیے آفس میں. تو یہ پہلی دفعہ برداشت کر لیا, اس کے بعد دوبارہ ہوا نا, یہ کان سے پکڑ گئے باہر. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اس کے بعد الحمدللہ دوبارہ ان سے کبھی بھی یہ حرکت نہیں. ابا اگر اولاد کو دھمکی لگا دے, بیٹا آج تو چیخا ہے میرے سامنے, دوبارہ چیخا نا تو کان سے پکڑ کے باہر, بیٹا اسی وقت دوبارہ چیخے گا کہ نکال کے دکھاؤ. بیٹا کیا کہے گا؟ اسی وقت ریپلائی کرے گا, بولے گا ابا میں ادھار نہیں رکھتا, نکال کے دکھاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی
حج آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل. حج میں نا صرف یہاں سے بیٹھ کے حج پہ جانا آسان لگتا ہے, جب جاتا ہے نا آدمی تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں, یہاں سے بڑا اچھا ماشاءاللہ حج کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن جیسے ہی سعودی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے اس کے بعد لبیک لبیک کہنا بھول جاتا ہے. امیگریشن میں اتنے مسائل, پھر آگے وہ جو پاسپورٹ رکھ کے بسوں میں ترتیب سے بٹھاتا ہے وہاں سے لے کے وہاں تک, مسائل ہی مسائل ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں. تو تبھی جو لوگ ہر سال حج کر رہے ہوتے ہیں نا, لوگ تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی بڑا پیسہ ہے, ہر سال حج کر رہے ہیں, بڑی عیاشی ہے. میں کہتا ہوں ہر سال حج کر رہا ہے, خدا کی قسم اس کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہے, ورنہ ایک دفعہ حج کے بعد آدمی دوبارہ نہیں جاتا. میں نہیں کہہ رہا یہ بہت نیک ہے, لیکن اس کی علامت ہے اس کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہے, یہ محبت کھینچ رہی ہے. ورنہ وہاں پر کوئی لڈو پیڑے نہیں مل رہے ہوتے, پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے اور جسمانی ٹینشن بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. اور جو اللہ والوں کا حج اور عمرہ ہے نا, وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں ہوتا. میں اور آپ جب حج عمرے پہ جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے فوراً سے پہلے احرام سے نکلیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جتنی جلدی عمرہ کریں تاکہ ہم احرام سے باہر آئیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ کوشش کرتے ہیں احرام میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں. کیوں؟ احرام کی حالت اللہ کو پسند ہے. عجیب حلیے بن جاتے ہیں ان کے چند دنوں میں, عجیب پراگندہ بال, کیونکہ نہ نہائے ہیں, نہ ناخن کاٹے جا رہے ہیں, نہ جسم کے بال صاف ہو رہے ہیں, عجیب پراگندہ حال. اور پھر کتنی ٹینشن ہوتی ہے, 2 چادروں میں پراپر ڈریس نہیں ہے. تو میرے اور آپ جیسے لوگ تو فوراً چاہتے ہیں عمرہ کرو, بس احرام سے نکلو. ہم نے اللہ والوں کو, اپنے بزرگوں کو جن کے ساتھ ہم نے حج عمرہ کیا, وہ کہتے ہیں لمبا کھینچو احرام کو جتنا دیر سے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کو حاجی جو ہے نا پراگندہ بالوں والا میلا کچیلا زیادہ پسند ہے. اسلام میں میلا کچیلا رہنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے, لیکن حج کے احکام کیا ہیں؟ ڈفرینٹ ہے. تو آسان ہے مشکل ہے؟ جلدی بتاؤ. مشکل ہے. تو اسلام کی تو بھائی ساری عبادتیں کیا ہیں, سارے کام ہی مشکل کرا رہا ہے اللہ تعالی ہم سے. تو یا تو اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اللہ ہمیں بلا وجہ کی ٹینشن میں رکھنا چاہتا ہے معاذ اللہ, اللہ مسلمان کو خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتا معاذ اللہ, یہ مطلب ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ انگریز نے یہ ساری ٹینشنوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا ہوا ہے, ساری ٹینشنوں سے آزاد. غسل فرض ہو گیا, سردی میں کہنے فرض ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بال صاف کرنے نہیں کر, مرضی اگر اچھا لگ رہا ہے تو کاٹ لو, اچھے نہیں لگ رہے تو مت کاٹو. نہانا ہے نہا لو, نہیں دل چاہ رہا مت نہاؤ. تو ابا اماں کی ٹینشن تو ویسے ہی مارکیٹ سے کیا ہے, 4 شادیاں کیا کرے گا, ایک بھی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے جب نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں, گرل فرینڈ مناسب ریٹ پہ مارکیٹ میں دستیاب ہے, بلکہ بغیر ریٹ کے دستیاب ہے. یہ تو دیسی ملکوں میں گرل فرینڈ مناسب ریٹ پہ ملتی ہے, انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. وداؤٹ ریٹ پہ گرل فرینڈ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی ریٹ ویٹ نہیں ہے اس کا, فری پھوکٹ کی. اپنی چائے بھی کم بخت خود پیے گی اور آپ نے اپنی چائے کے پیسے خود دینے, فری پھوکٹ کی گرل فرینڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ٹینشن فری زندگی گزاری جا سکتی ہے تو ٹینشن لینے کی بولو کیا ضرورت. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے بیان شروع کیا تھا کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اور اسلام بڑے مزے کا دین ہے, اور جتنے اسلامی احکام ہیں اس میں تو آپ ٹینشنیں بتا رہے ہیں, تو مزے کا کہاں سے ہو گیا؟ کیا خیال, مزے کا کہاں سے ہو گیا؟ اس کی میں 2 دلیلیں دوں گا, ایک نقلی ایک عقلی. نقلی کا مطلب وہ جعلی نہیں, نقل جو حدیث سے ثابت ہے. ایک طرف ہمیں نبی نے یہ بتایا کہ اسلام میں پریشانیاں ہیں, دنیا مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے قید خانہ, یہ بھی حدیث میں. لیکن دوسری طرف حدیث نے ہمیں کیا بتایا؟ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. نبی نے فرمایا جس نے اللہ کو اللہ مان لیا, اسلام کو اسلام مان لیا, اپنا دین مان لیا, اور نبی کو رسول مان لیا, وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا. کیا مطلب؟ ایمان کا جو مزہ ہے نا وہ اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. تو پتہ چلا اسلام تو بڑا مزیدار مذہب ہے نا, اتنا مزے کا ہے کہ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے جیسے کوئی کھانے کی چیز جس کے کھانے میں انسان کو بہت مزہ آ رہا ہو, ایسی چیز. تو یہ مزے کا ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں. بس اللہ اپنی نہیں چلے گی, اب چلے گی کس کی؟ بولو, صرف تیری چلے. حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. اب ہمارے باڈی پہ چلے گی کس کی؟ جس چیز سے تو روکے گا رک جائیں گے, چاہے مزہ آئے یا نہ آئے. جس کو تو کہے گا کر لو کر لیں گے, چاہے مزہ آئے یا نہ آئے. ایک دفعہ یہ جذبہ پیدا کر لو, جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر ایمان کا ذائقہ اور ایمان کا مزہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا.
دیکھو اسلام میں روزہ ہے، ٹینشن ہے نا، لیکن افطاری بھی تو ہے. جو روزہ نہ رکھے اس کو افطاری کا مزہ آئے گا؟ یہ جو افطاری کی لذت ہے یہ کسی غیر مسلم کو مل سکتی ہے؟ کتنا مزہ آتا ہے خدا کی قسم. روزہ رکھ کے جب آدمی دسترخوان پہ تھوڑی سی اللہ کی محبت ہو دل میں، پھر آئے گا مزہ. نہیں ہے تو پھر نہیں آئے گا. اللہ کی محبت ہو نا، روزہ رکھ کے جب آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں بھوکے پیاسے، اللہ کے حکم سے رکے ہوئے تھے، اب اللہ کے حکم پہ کھا رہے ہیں، جس کے دل میں اللہ کی ذرا سی محبت ہوگی، خدا کی قسم اسے اس کھانے کا مزہ تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ مزہ آئے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اللہ والا ہوں، میں کوئی نیک ہوں، لیکن میرے جیسے نالائق کو تو بڑا مزہ آتا ہے. 4 کھجوریں بھی کھا لو نا، جو جسم میں طاقت آتی ہے، پھر جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق. یہ دعا پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، سوچو ٹائم پہ پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا. ذهب الظما، پیاس چلی گئی، کیونکہ بڑے تڑپ رہے تھے نا پیاس سے. جون جولائی کے گرمیوں کے روزے محنت کے بعد کتنا تڑپتا ہے انسان، اللہ کے لیے تڑپا ہے روزے میں. تو جب 2 گھونٹ ٹھنڈے پانی کے پیتا ہے، چائنا والوں کی طرح افطاری میں گرم پانی نہ کیا کرو، ان کو کسی نے بیوقوف بنا دیا کہ گرم گرم پانی پہ لگا دیا ہے. کوئی میڈیکلی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے گرم پانی پینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے نبی بھی ٹھنڈا پانی، اگرچہ کنووں کا ٹھنڈا ہوتا تھا نیچرل، تو یہ چائنا والوں کی جو عمریں لمبی ہوتی ہیں یہ گرم پانی کی وجہ سے نہیں، کوئی اور وجہ سے ہوتی ہیں. تو میں نے بہت ریسرچ کی ہے. ہاں، کھانا کھانے کے فوراً بعد یک ٹھنڈا پانی پینے سے قبض کا خطرہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے. اور کھانے کے فوراً بعد تھوڑا گرم پیو گے تو معدے کی موومنٹ بڑھ جاتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جن کا معدہ کمزور ہے وہ کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا نہ پیے، ورنہ پانی ہمیشہ کیسا پیا جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہی اچھا ہوتا ہے، صحت یعنی دماغ کو فریش کرتا ہے. تو اور میں ایک ملفوظ میرا یاد رکھو، گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے ٹھنڈا پانی پی کے مر جائے آدمی. پانی ہی تو لذت ہے یار پیاس کے وقت، اسی میں تم ہمیں کھولتا ہوا گرم پلا رہے ہو. جو نعمت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ تم ہمیں گرم پلا رہے ہو. عجیب. ہمارے نبی نے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ اپنی محبت میرے دل میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، یعنی نبی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ٹھنڈا پانی جتنا محبوب ہے نا گرمیوں میں پیاس میں، اپنی محبت مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اس کا مطلب ٹھنڈا پانی پیاس کی حالت میں، یک ٹھنڈا، یک نہیں یعنی یک میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا، پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی اتنی لذیذ چیز ہے کہ حدیث میں اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. اور چائنا میں کوئی مسلمان افطار کس سے کر رہا ہے؟ گرم پانی سے. تو ہر ترقی یافتہ ملک کی ہر چیز لینے کی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ خیر، ٹھنڈا پانی پی کے باڈی میں ٹھنڈ پہ جاتی ہے. پنجابی لوگ کیا بولتے ہیں؟ ٹھنڈ پہ گئی ہے. گرم پانی پیئیں گے تو لاہوری یہ بول سکتے ہیں ٹھنڈ پہ گئی ہے. تو مزہ ہی نہیں آئے گا جب ٹھنڈی نہیں پائے گی. اچھا خیر، تو ہمارے نبی نے یہ دعا، ہاں ٹھنڈا سے مراد نیچرل ٹھنڈا ہو، یہ والا ٹھنڈا برف والا شاید کسی کو نقصان دے. ہمارے حضرت تو بالکل برف کا ہی ٹھنڈا پیتے تھے، اور پھر بھی ماشاءاللہ کافی لمبی زندگی انہوں نے گزار لی. تو لیکن آپ ڈاکٹر سے پوچھ لینا. تو شدید پیاس میں افطاری کے وقت جو ٹھنڈا پانی پینے کی لذت، تو نبی نے اس لذت کا میں اللہ کا شکر کا اظہار کیسے کیا؟ ذهب الظما، فرمایا پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں. گرمیوں کے روزے میں نا شام کے وقت انسان کیسا سوکھا سوکھا سا ہو جاتا ہے. کیا آم کی 2 قسمیں ہیں، ایک تازہ آم اور ایک جب آم سکھا لے تو نچڑا ہوا آم. نچڑا ہوا آم کیسا ہوتا ہے؟ کوئی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں؟ تو روزے کی حالت میں مغرب سے پہلے گرمیوں کے روزے میں انسان کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے انگور جو کشمش بننے کے بعد انگور کی حالت ہوتی. دیکھنے میں انگور اچھا لگتا ہے، کشمش میں نے بولا ڈبل ثواب ملے گا اگر بولو گے تو. انگور دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ اچھا، اور کشمش کھانے میں اچھی ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں کیا ہوتی ہے؟ بالکل اس کا وہ دیکھنے میں اس کے وہ اٹریکشن ہی ختم ہو گئی. تو افطاری کے وقت گرمیوں کے روزے میں بھی انسان کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے. ایسی حالت میں جب اللہ کے حکم پہ پیاس برداشت کی اور اللہ کے حکم پہ جب پہلا گھونٹ حلق میں اترتا ہے، آہا کاکڑ دننا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہی جو قوالی میں ابے نئے لوگ آتے ہیں، دیکھو قوالی جب شروع ہوتی ہے نا تو شروع میں آرام سے چل رہی ہوتی ہے، پھر ایک دم کاکڑ دننا جب عروج پہ پہنچتی ہے نا اپنی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کاکڑ دننا. اس کو کہتے ہیں اب یہ اپنی پیک پر ہے. تو جب شدید گرمی کے روزے میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ٹھنڈے پانی کا پہلا گھونٹ حلق میں اترتا ہے، کاکڑ دننا پہلے گھونٹ پہ ہی ہو جاتا ہے.
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے ذہب الظما، پیاس چلی گئی. ارے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، سب کو پتہ چلی گئی. ہمارے نبی اپنی زبان سے یہ الفاظ دہرا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور شکر کی جو لذت ہے وہ لذت بھی حاصل کر رہے ہیں. بھائی پیاس کی ختم ہونے کی لذت تو ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی تو مزہ ہے نا، وہ بھی تو حاصل کرو. اہل اللہ کو اس پیاس ختم کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اللہ کا شکر ادا کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہمارا رب یہ بھی تو کر سکتا تھا مت پیو بس، اب پینا ہے تو چائنا والوں کی طرح گرم پانی سے روزہ افطار کرو. یہ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے نا. ٹینشن پہ ٹینشن ہو جاتی، کیا خیال ہے؟ نا نا نا، اب اجازت ہے. ہمارے نبی پہاڑ پہ نا ایک شخص کو کھڑا کرتے اور کہتے دیکھ کے بتاؤ سورج جیسے ہی غروب ہو بتا دینا. وہ صحابی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر نبی کو اشارہ کرتے، غروب ہو گیا. ادھر اشارہ کیا غروب، ادھر آپ نے کھانا شروع کیا. یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کی نعمت کے محتاج ہیں. جو نعمت اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے بھوک اور پیاس کے ساتھ کے بعد، جو لذت دینا چاہتا ہے، ہم اس لذت سے اجتناب نہیں کریں گے. تو آپ فرماتے ذہب الظما، بھائی مجھے ٹائم تو بتا دو، ایسا نہ ہو آپ لوگ کو بھی پیاس. کتنا کیا 2:20 ہو رہے ہیں، 2:23 ہو رہے ہیں، بس اب سنو آپ بولو ہماری تو پیاس ختم نہیں ہو رہی. ذہب الظما، پیاس چلی گئی. وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں. اور اگلا جملہ سب سے مزے کا فرمایا، یہ مزہ تو آ ہی گیا جسمانی مزہ. وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ کے ترازو میں ہمارے نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی کا اضافہ ہو گیا. اللہ نے لکھ دیا کہ ایک شخص صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک مجھے خوش کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہا تھا. اس کے عمل میں اس ایک بہت بھاری بھرکم نیکی کا وزن ڈال دو. ایک ترازو ہے نا اللہ کے ہاں، جو برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پلڑے میں، جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پلڑے میں. تو ایک بہت بھاری بھرکم نیکی ترازو کے اس پلڑے میں لا کے رکھ دی ہے. ٹماٹر خرید رہے ہوتے ہو نا، جب دونوں پلڑے برابر ہو جائیں تو آپ کہتے ہو یار ایک ٹماٹر اپنی خوشی سے ڈال دے، تو صرف ایک ٹماٹر پھینکتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ پلڑا کیا ہو گیا ہے بھائی، تھوڑا سا جھک گیا ہے، تھوڑا زیادہ ٹماٹر مل گیا. تو ایک بہت بڑی نیکی، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے کی نیکی اللہ نے ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھ دی. خوشی نہیں ہوگی؟ اب بتاؤ اسلام مزے کا ہے یا نہیں ہے؟ اور بھائی جو ٹینشنیں دے رہا ہے وہ وقتی ہیں، اس ٹینشنوں کے نتیجے میں جو لذت مل رہی ہے وہ مزے کی ہے. آج اپنے بوڑھے ماں باپ کو برداشت کرو گے، کل تمہاری اولاد بھی تو برداشت کرے گی، ورنہ سڑو گے اولڈ ہاؤس میں جا کے. انگریز کا بڑھاپا دیکھو، جوانی مت دیکھو. میں نے ایک بیان کیا تھا نا کہ میں ایک ٹرین میں تھا یورپ کی، تو میں نے دیکھا سارے انگریز اتنے ٹھش پش لش پش طریقے سے، کوئی اسٹڈی کر رہا ہے، کوئی جناب لیپ ٹاپ پہ اپنے آفس ورک، سارے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. ہماری ٹرینوں میں بچے ہوتے ہیں، کیونکہ انگریزوں کے بچے نہیں ہوتے نا، پرسکون زندگی ان کی، فوکس، توجہ ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ انگریزوں کے بچے نہیں ہوتے. ایک بھی مشکل، آدھا کہہ لو آپ اس کو، کیونکہ آدھا اولڈ ہاؤس پالتا ہے، آدھا ماں پالتی ہے، تو ملا جلا کے آدھا بچہ رہ گیا یا پونا اس ٹائپ کا، وہ بھی 50 سال میں. خیر، تو اب ہمارے جو لبرل طبقہ جب باہر جاتا ہے ان کی پرسکون زندگی دیکھتا ہے. آپ لوگ کی توجہ مجھے چاہیے. اچھا کیا زندگی دیکھتا ہے؟ بولو، پرسکون. وہ ٹرینوں میں جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں یار 40-50 سال کا گورا بیٹھا ہوا ہے اور اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے کام کو فوکس، قوم کی ترقی کو فوکس. کوئی ناسا کا سائنٹسٹ ہوگا، کوئی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر، ریسرچ کر رہا ہوگا کینسر پہ، نئی رپورٹ لے کر آ رہا ہو. بچے نہیں ہیں، بالکل سکون. ہماری ٹرینوں میں جاؤ، کبھی کسی کو دیکھا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھش پش، ایک بچہ ادھر گود میں، بیوی ادھر لڑ رہی ہے آپ سے، ہیں بھائی؟ آپ بیوی کو دھمکی دے رہے ہو اسی کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا، آرام سے چپ کر کے بیٹھ جا، ابھی ہمیں اکانومی میں یہی سیٹ ملی ہے، اس کے علاوہ کوئی سیٹ نہیں تھی. ٹرین چل کیوں نہیں رہی؟ میں نے کیا روکی ہوئی ہے؟ کیا میں نے روکی ہوئی ہے؟ ادھر بچے ٹیں پیں چیں چیں پیں پیں. جہازوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بچوں نے ٹیں ٹیں چیں چیں پیں پیں لگائے رکھی ہوئی ہے. بچے کا پیمپر لیک ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو اور وہ دیکھو. مزے ان کے ہیں اور ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، شادی بھی جلدی، بچے بھی تو مشکلات میں ڈال دیا. کیا خیال ہے تم لوگ؟ جب آپ لوگ کے لیول سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں نا، پھر مجھے افسوس ہوتا ہے یار یہ باتیں آپ کے سامنے کرنے کی ہیں. اچھا خیر، تو میرے بھائی یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. یہ جو ٹرین میں گورے اتنے ٹھش پش طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، 10 سال پہلے اسی عمر کے گورے اسی سٹائل میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اب 10 سال کے بعد ریٹائر ہو کر کہاں سڑ رہے ہیں؟ وہ اولڈ ہاؤس میں. اور تنہائی کتے سے دور کر رہے ہیں. کس سے؟ بہو کا کام بھی کتا کر رہا ہے، بیٹے کا کام بھی کتا کر رہا ہے، بیوی کا کام بھی، بولو نا، جو بیوی سے محبت چاہیے وہ بھی کتے سے مل رہی ہے، جو بیٹے سے محبت چاہیے وہ بھی کس سے مل رہی ہے؟
کتے سے جو بہو سے محبت چاہیے وہ بھی کس سے مل رہی ہے, کتے سے جو پوتے سے محبت چاہیے وہ کس سے مل رہی ہے, کتے سے جو نواسے سے محبت چاہیے وہ کس سے مل رہی ہے, کتے سے مل رہی ہے. جو بوڑھے باپ دادا بھی ہوتے ہیں نا گھر میں, ان سے جو محبت چاہیے وہ کس سے مل رہی ہے, کتے سے مل رہی ہے. عورت کا بھی یہی حال ہے, جو شوہر سے محبت چاہیے وہ کس سے مل رہی ہے, کتے سے مل رہی ہے. بچے سے کتے سے جو ٹھیاؤں, آئی بات سامنے, میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. یہ جو میں کہتا ہوں ٹھیاؤں, اس کا مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. تو میرے بھائی یہ جو دیکھ رہے ہو نا تم ٹرینوں میں ٹھش پھش, اس کو بولو تم 10 سال کے بعد تمہارا انجام کیا ہوگا, تو بتائے گا وہی ہے جو میرے باپ کا انجام ہوا ہے, جا کے دیکھ لو اولڈ ہاؤس میں. تو اسلام ٹینشنیں دیتا ہے, لیکن ان ٹینشنوں کے آگے کیا ہے, خوشیاں ہیں, راحتیں ہیں. نماز پڑھنا مشکل ہے, پڑھنے کے بعد سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. روزہ رکھنا مشکل ہے, رکھنے کے بعد مزے ہی مزے. شراب پینا آسان ہے, پینے کے بعد زندگی برباد. بچنا مشکل ہے, لیکن جو بچے ہوئے ہیں ان کی زندگی آباد. چرس پینا آسان ہے, مزے کا ہے, مزے کی ہے چرس اور ہیروئن, لیکن ہیروئن پینے کے بعد جو حشر نشر ہوتا ہے, اس ہیروئنچیوں کو جا کے دیکھا کرو. کبھی اپنا رشتہ نہیں دو گے کسی ہیروئنچی کو. کوئی آگے آپ کے یہاں بڑا ٹھش پش لشپش سوٹ میں آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے, بیٹا کرتے کیا ہو, ہیروئن پیتا ہوں, چماٹ مار کے باہر نکال دو گے. حالانکہ زندگی تو اس کی بڑے مزے میں ہے, تو مزے میں ہے تو دے دو نا اپنی بیٹی, وہ اس کو بھی ہیروئن پلا دے گا. کیا خیال ہے؟ پتا ہے یہ مزے ادھورے ہیں, آگے کیا ہے, زہر ہے یہ زندگی. جو نشے سے بچتا ہے اس کی زندگی مزے کی ہوتی ہے. گندا صاف رکھنا مشکل کام ہے, لیکن مزے کی زندگی صاف ستھرے لوگوں کی ہوتی ہے. میلے کچیلے لوگوں کی زندگی تھوڑی دیر کا مزہ ہے, اس کے بعد ہر وقت جو بدبو اور سڑاند ان کو ٹینشن دیتی ہے. تبھی جو گندے میلے لوگ ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں ایک دفعہ میرے خرچے پہ نہا لے تو جا کے. صابن نہیں دیتا میں ان کو, کیونکہ صابن کو پھر نہلانا پڑتا ہے صرف سے. کچھ لوگ اتنے گندے ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں, مسلمانوں میں بھی ہیں, پورے سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں. تو ان کو میں کبھی اپنا صابن نہانے کے لیے نہیں دیتا, کیونکہ مجھے پتا ہے جس صابن سے یہ نہائیں گے اس صابن کو مجھے صرف سے دھونا پڑے گا. تو وہ تو بڑے سکون میں کہتے ہیں, اور ہم سے بڑی مشکل ہے نہانا. ابے تو ایک دفعہ نہا لے, ٹینشن ہوگی, اس کے بعد کیا ہوگا, خوشی سکون ملے گا. تو میرے بھائی اسلام کی ٹینشنیں وقتی ہیں, لیکن اینڈ میں کیا ہے, بولو خوشیاں. ماں باپ کو برداشت کرنے سے وقتی طور پہ ٹینشن ہوتی ہے, لیکن اللہ جھولی میں ہمیشہ کے لیے خوشیاں ڈال دیتا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا اللہ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے. میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا نا جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے, آخرت بعد میں, دنیا میں اللہ نے انہیں پہلے نوازا ہے. کچھ نیکیوں کا اللہ یعنی ادھار نہیں رکھتے, کیش پہ رکھتے ہیں. ادھار آخرت میں بھی ملے گا, دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی زنا میں وقتی خوشی ہے, لیکن زندگی بھر کی ٹینشنیں ہیں. زانی کو سب سے بڑا عذاب جو دنیا میں ملتا ہے وہ زنا کی لت پڑ جاتی ہے. وہ 100 بار توبہ کرتا ہے, پھر اسی گند میں جا کے منہ مارتا ہے. اس سے اس کو جو بیوی سے محبت ملنی چاہیے تھی اس سے محروم, بیوی سے جو لذت ملنی چاہیے تھی اس سے بھی وہ محروم. جس کو ہیروئن اور چرس کا مزہ آ جائے اس کو شہد اور دودھ میں مزہ آئے گا, ہے بھائی. ہم جب ہیروئنچیوں کے سامنے دودھ پتی کے فضائل سناتے ہیں وہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں ابے اس کو دیکھ دودھ پتی پی کے اس کو خوش ہو رہا ہے. تو حرام میں جو پڑے گا اللہ اس کو حلال کی لذت سے محروم کرے گا, اس کا گھر تباہ ہوگا, بچوں کی نظر میں ذلیل ہوگا. انجام برا ہے, اس برائی کا انجام اچھا نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ, وہ ایک مضمون رہ گیا اگلے ہفتے انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا, کہ جس نیکی میں ٹینشن ہو اس میں ثواب ڈبل ملتا ہے.